اچھا، یہ میری جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ہے 286 صفحے پہ تقریباً سیرت ختم ہو جاتی ہے. انہوں نے یہی چیز لکھی ہے 786 صفحوں میں. تو مطلب ہے وہ اگر ایک اتنی اور اتنی میں فرق ہے، پھر یہ جو آخری 100 چیپٹر ہیں یہ اس میں ہے ہی کو نہیں. تو اس کا ہم مقابلہ کراتے ہیں جی. مقابلے کا بڑا آسان ہے کہ آپ حصہ لے سکتے ہیں. اگلی دفعہ آپ جیتے نا. پچھلی دفعہ جو ہمارا بچہ جیتا ہے نا لاہور کا، اسماعیل اس کا نام ہے، وہ ماشاء اللہ حافظ قرآن ہے، اور ادھر ہی مدرسے میں 17 سال اس کی عمر ہے، 20 لاکھ کو اس کو پرائز ملا ہے. کل انعامات ہم 50 لاکھ کے دیتے ہیں. چھوٹے بڑے سب حصہ لے سکتے ہیں. آپ کی اجازت سے میں یہ ٹیلی فون نمبر لوگوں کو بتا دیتا ہوں. یہ ہمارے پروجیکٹ کا نمبر ہے 0344 11 82211 0344 11 822 11. اس پر ایک میسج کر دینا تو آگے آپ کو ساری ہم کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اس میں بتاتے ہیں کہ ہماری ایک ویب سائٹ ہے رہنمائی.org، وہ لکھی ہوئی چیز آ جائے گی اور اس میں ہم ان کے سارے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. اس پہ یہ کتاب PDF میں فری ہے، آڈیو میں فری ہے، آپ سن بھی سکتے ہیں. داخلہ فارم ادھر سے بھیج سکتے ہیں. ایک ٹیڈی پیسے کا آپ کا خرچہ نہیں ہے. اگر اپنی مرضی سے آپ یہ کہتے ہیں کتاب خریدنی ہے تو 700 کی بک ہے، خریدیں، ورنہ یہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ PDF سے تیاری کر لیں. اور 700 کو بھی اس لیے 700 میں تو قاعدہ نہیں ملتا نا. 700 کی اس لیے کہ ہم خود پرنٹ کراتے ہیں اور کاسٹ ٹو کاسٹ. اچھا، اب یہ ریق المختوم جو ہے، اٹس اے گڈ بک. اب میں بتاتا ہوں کہ اس کے ڈی میرٹس کیا ہیں پاکستان میں. ڈی میرٹس یہ ہیں کہ وہ بریلوی نہیں ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے، وہ دیوبندی اور اہل حدیث کے درمیان میں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ان کو انعام کہاں سے ملا ہے؟ سعودی عرب سے. تو سعودی عرب کا نام سن کے ایک طبقہ تھوڑا سا، اچھا وہ تو ہمارے الحمدللہ 70% تو مدارس والے اس کو پڑھائیں گے ہی نہیں کہ یہ ان کی کتاب ہے تو ہم نے تو بھائی نہیں پڑھانی. بے شک وہ جتنی اچھی لکھی ہوئی ہے. لیکن اگر ایک بازار میں ہم جاتے ہیں، وہاں پہ 3 دکانیں ہیں. ایک ہے ان کی دہریہ، وہ بندہ کسی مذہب کو نہیں مانتا. ایک اہل کتاب ہے، عیسائی ہے یا یہودی ہے اور یا سابی ہے، اور ایک ہے مسلمان. تو فرق ہونا چاہیے نا، تینوں میں فرق ہونا چاہیے کہ یار یہ تو بالکل اللہ کو نہیں مانتا تو بڑا بے ایمان ہوگا، یہ اہل کتاب ہے تو تھوڑا کرے گا بہتر، اور مسلمان کو تو پھر 100% ایمانداری ہونی چاہیے. چانسز زیادہ بے ایمانی کے مسلمان سے. کوئی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جنازہ پڑھا سکتے ہیں اپنے باپ کا؟ کتنے ہیں جو باپ کو غسل دے سکتے ہیں؟ اچھا، یہ جو لوگ کہتے ہیں ریفارمز، میں کہتا ہوں یار ہماری ریفارمز کی زیادہ ضرورت ہے. چلے مدرسے والے کو نہیں انگریزی آتی یا دوسرا نہیں آتا، یہ کام تو کر لیتا ہے نا، تو زیادہ ضروری تو یہ ہے. اچھا، بندہ مرے گا اس کو غسل دینا ہے یا انگریزی پڑھانی ہے؟ ادھر جنازہ پڑھانا ہے یا قرآن پڑھنا ہے؟ اب پچھلے دنوں دیکھیں ڈاکٹر سراج صاحب کا میں اس لیے ضرور یہ کلیئر کرانا. انہوں نے کہا جی یہ جو ٹھیکہ دیتے ہیں زمین، یہ بالکل سود ہے اور یہ حرام ہے اور یہ حرام قطعی ہے. مطلب یہ کروڑوں لوگ جو ٹھیکہ لیتے اور دیتے ہیں یہ حرام کھا رہے ہیں. یہ بالکل غلط انہوں نے مسئلہ بیان کیا ہے. اور کسی میں اگر آپ پوڈ کاسٹ کریں گے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کے جو آپ کو پتہ ہے وہ جو 2 شاگرد ہیں، امام یوسف اور امام ابو محمد، اچھا ان دونوں کی جو نے الخراج لکھی اور قاضی القضات بنے، اور یہ بھی امام ابو حنیفہ کا اپنی ذاتی رائے ہے، یہ فقہ کی بات نہیں ہے. علاج میرے نزدیک یہ ہے کہ مسلمان کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کوئی نسخہ کیمیا ایجاد ہی نہیں ہوا. السلام علیکم ناظرین، ریپبلک پالیسی کے ایک نئے پروگرام میں میں مدثر رضوان آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، جس طرح اقبال نے کہا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. قرآن پاک مسلمان کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے ایک باضابطہ آئین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار ہمارے لیے تا قیامت اور پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا واحد ذریعہ ہیں. اور بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اور ان سے جڑی شخصیات پہ اپنے دل سے، اپنے زبان سے، اپنے عمل سے ان پہ ایمان نہیں رکھتے. تو اسی حوالے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر کئی رائٹرز نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اس کے لیے پوری زندگیاں وقف کی. آج ہمارے درمیان ایسی ایک شخصیت موجود ہے جو اپنے پیشے کے اعتبار سے تو گورنمنٹ آف پنجاب کے ملازم ہیں، اس وقت کمشنر سیکرٹری گورنمنٹ آف پنجاب ہے، بٹ اپنی جو پہچان انہوں نے بنائی ہے اس کے ساتھ ساتھ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے وہ آپ کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تحریر کردہ ایک کتاب ہے جس کا نام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ سیرت النبی کی یہ جو کتاب ہے یہ کس طرح سے دیگر کتب سے ممتاز ہے، اور خاص طور پہ اس سے جو ہم عام آدمی ہیں کس طرح سے اسے اپنے کردار میں ڈال سکتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی. اچھا سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب ہے، میں اس کو دیکھ رہا تھا، اس کے کچھ مضامین میں نے پڑھے بھی ہیں، تو اس کتاب کا اگر مختصر تعارف آپ ہمارے ناظرین کو پیش کرنا چاہیں. بہت شکریہ جی. بنیادی طور پر نا یہ کتاب ایک پروجیکٹ کا حصہ ہے،
مطلب ایک تو ہے نا کتاب بندہ لکھ دے کہ جی چلے میں بھی مصنف بن گیا. اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں جی بڑی بات ہے آپ کا مصنفوں میں اس میں سیرت میں نام. میں نے کہا جی پہلے کتابیں کو کم ہے بھائی جو ایک میری کتاب لکھتے تھے یا تو اس سے کوئی خاص چیز ہو تو خاص چیز میں آپ کو عرض کرتا ہوں. پروجیکٹ یہ تھا بنیادی طور پہ بہت عرصے سے میرے ذہن میں یہ ایک بات تھی کہ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ہمارے پہلا جو شناختی کارڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کون ہیں, ہم امتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو کیا ہمارا کردار ایسے ہے جیسے حضور پر وسلم کی امتیوں کو ہونا چاہیے؟ دیکھیں نا صحابہ کرام بھی امتی ہیں نا, چلیں وہ حضور پر وسلم کی انہوں نے زیارت کی ایمان کی حالت میں ہم نہیں کر پائے, آگے تابی تبا تابی, لیکن ہمارے پاس ساری چیزیں تو محفوظ ہیں, قرآن حدیث ایک ایک چیز کا ہمیں پتہ ہے, اور آج کل میڈیا کے دور میں اور زیادہ پتہ لگ گیا. تو وہ میرا مین یہ تھا کہ لفاظی کی حد تک تو کام ٹھیک چل رہا ہے, لیکن کردار کی حد تک دیکھیں اگر ایک بازار میں ہم جاتے ہیں وہاں پہ 3 دکانیں, ایک ہے ان کی دریا, وہ بندہ کسی مذہب کو نہیں مانتا, ایک اہل کتاب ہے, عیسائی ہے یا یہودی ہے اور یا سابی ہے, اور ایک ہے مسلمان. تو فرق ہونا چاہیے نا, تینوں میں فرق ہونا چاہیے کہ یار یہ تو بالکل اللہ کو نہیں مانتا تو بڑا بے ایمان ہوگا, یہ اہل کتاب ہے تو تھوڑا کرے گا بہتر, اور مسلمان کو تو پھر 100% ایمانداری ہونی چاہیے, چانس سے زیادہ بے ایمانی کے مسلمان تھے. اچھا یہ ایک بازار کی بات نہیں ہے, یہ میرے دفتر کی بھی بات ہے, آپ کے آفس کی بات ہے. جتنی برائیاں آپ لسٹ ایک بنا سکتے ہیں, جھوٹ ہے, غیبت ہے, 2 نمبری ہے, جتنی آپ بناتے جائیں, مطلب برائیوں کی ایک لسٹ, چوری چکاری رشوت حرام, یہ ساری کی ساری آپ کو ایک محلے میں یا ایک گلی میں یا ایک دفتر میں مل جائے گی پوری کی پوری. آپ ایسے نام لینا, یہ سود نہیں کھانا چاہیے, غیبت نہیں کرنی چاہیے, چوری, ایسے لوگوں کے چہرے آپ کے سامنے آتے جائیں گے. تو خیر یہ تو تھی بیماری. اب میں نے کہا اس کا حل, اس کا علاج کیا کیا جائے. علاج میرے نزدیک یہ ہے کہ مسلمان کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کوئی نسخہ کیمیا ایجاد ہی نہیں ہوا. دیکھیں نا آپ کو ایسے یاد آتا ہے کہ یار میرے والد صاحب نے مجھے یہ نصیحت کی تھی. شیخ عبد القادر جیلانی کا ہم نے واقعہ پڑھا ہے کہ وہ چور آئے تو انہوں نے کہا جی ان کے پاس تو ڈاکو کچھ نہیں, تو کہا نہیں میرے ادھر وہ پیسے سلے ہوئے ہیں. تو کہا جی میری ماں نے مجھے کہا تھا. آپ کے سامنے کوئی مثال ہوتی ہے, ماں باپ, کوئی صحابی, حضور اکرم سب سے بیسٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پھر میرا یہ تھا کہ کوئی ایک کتاب ہم ریکمینڈ کریں اور اس پہ ہم 50 لاکھ روپے کے نام رکھیں, اور لوگ ترغیب بھی ہو اور لوگ پڑھیں اور ہم مقابلے کرائیں, اور اس طرح کر کے لوگ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ جائیں. اچھا جب اس اینگل سے میں نے کتابیں دیکھیں, اچھا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں نے کتاب لکھنی تھی, نہ میرے پاس ٹائم تھا, تو وہ مجھے کوئی کتاب اس طرح کی لگی نہیں ہے. اچھا اب لگی کیوں نہیں ہے؟ شبلی نعمانی کی بہت اچھی کتاب ہے, مولانا شبلی نعمانی کی سیرت النبی. اچھا وہ ہیں 7 کتابیں. اب دیکھیں نا اس طرح کی میں آپ کو 7 دوں تو اتنی بن گئی نا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ حافظ صاحب ہیں نا جی, میں آپ کو حافظ صاحب بھی کہوں گا کیونکہ آپ کا بڑا رتبہ ہے. میں کہتا ہوں حافظ صاحب یہ یاد کریں, یا میں اس بچے سے کہتا ہوں یاد کریں, تو یہ کہے گا سر میں نوکری کرتا ہوں, اب یہ 7 کتابیں تو پھر میں 3 سال لگاؤں تو. اچھا وہ مستند ہونے کے باوجود بھی یاد نہیں کی جا سکتی, بہت مشکل ہے. اچھا بے شمار کتابیں ہماری ہیں جو برانڈڈ ہیں, یہ دیوبندی کی ہے, یہ بریلوی کی ہے, یہ اہل حدیث کی ہے, دوسرے نے تو پڑھنی ہی گناہ ہے نا, اس نے تو پڑھنی ہی نہیں. جتنی اچھی کتاب ہو بس اس کا نام پڑھنا ہے کہ نہیں اس کی تو ہم نے پڑھنی نہیں. اچھا پھر ہماری کچھ نفسیاتی مسائل ہیں, مثلا سوار منگل بدھ ہمیں آتا ہے, لیکن لکھنا ہم نے ہے شمبا دو شمبا. بھائی آپ سیدھا سوار لکھیں, پہلے وہ شمبے پتہ کرنے جائے اور پھر 2 شمبے. اس وجہ سے لوگ پھر اس سے نا دور ہو جاتے ہیں. اچھا جان بوجھ کے عربی فارسی بیچ میں عقل و شرب اور پتہ نہیں خبریں ہاد اور کیا کیا الفاظ استعمال کرنے ہیں جس کا عام زبان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ بھی پاکستان شریف میں یہ بے چیز ہے, پوری دنیا میں نہیں. پوری دنیا میں کمیونیکیشن کا طریقہ ہے کہ لوگ مشکل بات کو آسان کر کے بتاتے ہیں, یہاں پہ آسان بات کو مشکل کر کے بتاتے ہیں, ایسے تبیدیں باندھ کے. اچھا اب آپ بتا دیں چلیں جی کسی کو جی گندم جو ہے نا جی وہ 1 سا آپ نے دینی ہے اس کے طور پہ, فطرانے کے طور پہ. اچھا رمضان شریف میں اب وہ پہلے سا پتہ کرنے جائے کہ یار یہ سواد اور عین یہ کہاں پہ ہے, وہ کہیں گے یار یہ تو کلو گرام کی بات ہے, گرام کی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں جب میں نے دیکھی نا تو میں نے کہا عام آدمی تو یہ نہیں پڑھ سکتا. پھر میں نے مجبوراً یہ کتاب لکھی اور اس میں نے نقشے بنائے ہیں, اس کو بہت سادہ کیا ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہماری دیکھیں نا دماغی سطح الگ الگ ہے, آپ کی اور ہے, میری اور ہے, یہ لوگ بیٹھے اور ہیں, جو باہر کھڑے ہیں اور ہیں. ہر کتاب نے ہمارا رٹا لگایا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. یہ فکرہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ ہر پاکستانی کتاب میں. اچھا اب دیکھیں اس میں 2 نام آ گئے, ایک ماجدہ والدہ ماجدہ اور ایک آ گیا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا وہ کسی نے باہر پڑھی, اس نے کہا یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا نام کی سی, انہوں نے کہا ماجدہ.
انہوں نے کہا نہیں یار آمنا سی. انہوں نے کہا میں خود پڑھیا ماجدہ میری پھپھی دا نام میں تو یاد کر لیا سی. تو بھائی آپ ماجدہ نہ لکھیں جہاں پہ اتنا کم علم ہو اور اتنا کم ایک حساب کتاب ہو. تو اب میں نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ. میں نے ماجدہ نکال دیا بیچ میں سے. تو ماجدہ نہ لکھیں تو کیا وہ بات پوری نہیں ہوتی؟ ہم نے کیونکہ رٹا لگایا ہوا ہے. اچھا بے شمار ہمارے واقعات ہیں جن میں وہ سارا واقعہ آگے بھی صحیح ہے پیچھے بھی صحیح ہے, ایک آدھ فکرہ بیچ میں گڑبڑ ہے, وہ سارے واقعے کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے. اچھا اب یہ بچہ انگلش میڈیم میں سے سوال کر لیا کہ جی یہ ہم نے کہا ہو یہ شیطان کی طرف سے سوال ہے. بھئی ہم کیسے دماغ پڑھ سکتے ہیں؟ وہ بات ہی غلط ہے بنیادی طور پہ. پھر ہمارا ایک چیز کا ہوتا ہے انالیسس دیکھیں نا, یہ ہے, یہ میں بتا رہا ہوں کہ میں نے کتاب کیوں لکھی, کیوں لکھنی پڑی لکھی تو نہیں ہے, لکھنی پڑ گئی. اچھا انالیسس یہ ہے کہ ایک ہم نے کہانی پڑھی تھی کوے والی, کہ کوا ہے جی پیاسا ہوتا ہے, وہ پانی نیچے ہوتا ہے, وہ پتھر پھینکتا ہے. اچھا کیا کہانی وہاں ختم ہو گئی؟ بھائی وہ تو اس لیے ہم بچوں کو سکھاتے ہیں, یہ ہمیں سکھائی گئی جب ہم بچے تھے. اگر آپ پہ کوئی مشکل وقت آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں, دماغ کو اپلائی کریں, اور کوے نے بھی کوشش کی تو اللہ نے ایک راستہ بنا دیا, تو آپ بھی ایفرٹ کریں. اگر یہ اگلے 4 فکرے نہ ہوں اور صرف ہم کوے کی کہانی پڑھ کے کوا پیاسا تھا اور وہ پانی پی کے اڑ گیا, لو جی گال ختم. تو میں نے پھر ہر ایک میں لکھا ہے کہ اگر مسجد نبوی کی تعمیر بھی ہے, اس سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں, غزوہ بدر سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. پھر یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں پہ پورشن ختم ہوتا ہے, اس سے آگے میں نے تقریباً 100 ٹاپک اس میں لکھے ہیں. وضو, غسل, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, حقوق اللہ, حقوق العباد, پانی پینے کی سنتیں کیا ہیں جن سے ہمیں روز واسطہ پڑتا ہے. دیکھیں نا ادروائز تو ایک سٹوری ہے نا, کہ ایک شخص پیدا ہوتا ہے, پھر بڑا ہوتا ہے, پھر شادی ہوتی ہے, پھر جنگیں ہوتی ہیں, پھر وہ بادشاہ بنتے ہیں, پھر یہ باتیں ہوتی ہیں. اصل تو یہ نا کہ وہ ہم اپنی زندگی میں لے کے آئیں. تو بس یہ ساری چیزیں کر کے نا یہ میں نے کتاب لکھی. ایک سوال یہ ہے کہ جہاں پہ جس طرح آپ نے ذکر کیا شبلی نوانی صاحب کی سیرت کی کتابیں یقیناً وہ ایک بڑی ضخیم اور کئی اس کی جلدیں, لیکن اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں, اس کے علاوہ صفی الرحمن مبارک پوری ہیں جو ہندوستان کے عالم دین تھے, ان کی عالمی ایوارڈ یافتہ وہ کتاب بھی ہے. تو کتب تو وہ بھی ہے جو بڑی سمپل ہیں, اس میں بڑی تحقیق ہوئی ہے. تو پھر اس میں کیا کوئی ایسی کوئی ممتاز چیز, کوئی بہت زیادہ منفرد چیز جو اس میں وہ جو دیگر اس طرح کی کتب میں نہ پائی جاتی ہے؟ دیکھیں ہر کتاب کا ایک اینگل ہوتا ہے. مطلب ایک کتاب لکھی گئی پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کے لیے, ایک لکھتا ہے دوسری جماعت کے لیے, تو فرق ہے. میرا جو ٹارگٹ ہے نا وہ بندہ ہے جو صرف 4 جماعتیں پڑھا ہوا ہے, اونلی 4. اچھا آپ لوگ میرا ٹارگٹ ہی نہیں ہے. آپ ریگ المختوم پڑھ لیں, آپ ڈاکٹر اسرار احمد کی پڑھ لیں, آپ کوئی اور پڑھ لیں. اچھا جو عربی سورسز عربی دان ہے وہ عربی والی کتابیں پڑھیں. میرا تو ٹارگٹ ہے وہ سادہ آدمی جس سے ہم نے اس کا رسول ہی چھین لیا, استغفر اللہ. ہم نے کہا یہ اچھی اچھی باتیں ہم خود کریں گے, ہم جنت الفردوس میں جائیں گے, وہ جانے جہنم میں جائے, ادھر بھی جہنم میں, اور اگلے جان بھی وہ جہنم میں جائے. اچھا دیکھیں نا وہ تب عمل کرے گا جب اس کو پتہ لگے گا کہ جن کا کلمہ میں پڑھتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ کہاں پیدا ہوئے, کیسے بڑے ہوئے, انہوں نے کیا کیا زندگی میں, میرے لیے کیا حکم ہے, میں نے کیا کرنا ہے. تو میں نے تو بہت سادگی سے, اچھا یہ سادگی والا پہلو, اور اس کو آج کل کے لحاظ سے جو ہے نا, جو میں نے کہا کوے والی کہانی وہاں ختم نہیں ہوتی. اچھا اب یہ ریگ المختوم جو ہے اٹس اے گڈ بک. اب میں بتاتا ہوں کہ اس کے ڈی میرٹس کیا ہیں پاکستان میں. ڈی میرٹس یہ ہیں کہ وہ بریلوی نہیں ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے, وہ دیوبندی اور اہل حدیث کے درمیان میں ہیں, ٹھیک ہے. اچھا ان کو انعام کہاں سے ملا ہے؟ سعودی عرب سے. تو سعودی عرب کا نام سن کے ایک طبقہ تھوڑا سا, اچھا وہ تو ہمارے الحمدللہ 70% تو مدارس والے اس کو پڑھائیں گے ہی نہیں کہ یہ ان کی کتاب ہے تو ہم نے تو بھائی نہیں پڑھانی, بے شک وہ جتنی اچھی لکھی ہوئی ہے. اچھا پھر اس میں دیکھیں نا کوئی چیزیں ہیں جو انہوں نے اس لیے نہیں لکھی کہ مقابلہ ہو, لوگ یاد کریں. اچھا یہ میری جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ ہے 286 صفحے پہ تقریباً سیرت ختم ہو جاتی ہے. انہوں نے یہی چیز لکھی ہے 786 صفحوں میں. تو مطلب ہے وہ اگر ایک اتنی اور اتنی میں فرق ہے, پھر یہ جو آخری 100 چیپٹر ہیں یہ اس میں ہے ہی کو نہیں. اچھا ڈاکٹر اسرار احمد ہیں, ان کا ایک خاص نقطہ نظر ہے, ان کی بے شمار باتیں ٹھیک ہیں, کچھ باتیں ان کی وہ جن سے بڑا شدید اختلاف کیا جا سکتا ہے. اب پچھلے دنوں دیکھیں ڈاکٹر اسرار صاحب کا میں اس لیے ضرور یہ کلیئر کرانا, انہوں نے کہا جی یہ جو ٹھیکہ دیتے ہیں زمین یہ بالکل سود ہے اور یہ حرام ہے اور یہ حرام قطعی ہے. مطلب یہ کروڑوں لوگ جو ٹھیکہ لیتے اور دیتے ہیں یہ حرام کھا رہے ہیں. یہ بالکل غلط انہوں نے مسئلہ بیان کیا ہے. اور کسی میں اگر آپ پوڈ کاسٹ کریں گے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کے جو آپ کو پتہ ہے وہ جو 2 شاگرد ہیں امام یوسف اور امام ابو محمد, اچھا ان دونوں کی جو الخراج لکھی اور قاضی القضات بنے, اور یہ بھی امام ابو حنیفہ کا اپنی ذاتی رائے ہے, یہ فقہ کی بات نہیں ہے. تو اس طرح کر کے وہ یہ ہے کہ کیونکہ برانڈنگ تھی. اچھا میں دیکھیں سمپلی نوکری کرتا ہوں, میں سیکٹری ہوں, میں ایک بیوروکریٹ ہوں گورنمنٹ آف پنجاب کا. اچھا ہم نیوٹرل ہوتے ہیں, اور پوری کتاب میں آپ کو ایک ورڈ نہیں ملے گا کہ میں سنی ہوں, میں شیعہ ہوں, میں بریلوی ہوں, میں دیوبندی ہوں. میں اس کی مثال دوں آپ کو, آپ کی اجازت سے. سر
دیکھیں نماز فرض ہے، یہ تو سب فقہ مانتے ہیں نا. بالکل ایسے. اچھا میں نے کہا جی نماز فرض ہے اور نماز ضروری ہے، اور نماز سے پہلے یہ 14 چیزوں کا خیال کریں، جیسے جسم پاک ہو، فلاں ہو، یہ وہ. اچھا آگے میں نے لکھا کہ جب آپ سفر پہ جائیں گے آپ نے قصر نماز پڑھنی ہے، مسافر ہو جائیں گے. آگے میں نے لکھا کہ دیکھیں یہاں پہ اختلاف ہے. اختلاف یہ ہے کہ آپ کتنا سفر کر کے مسافر بنتے ہیں. اچھا میں نے کہا جی جو آپ کا فقہ ہے اس فقہ کے جو عالم آپ سمجھتے ہیں مستند ہیں یہ بات ان سے پوچھ لیں. میں نے لکھا ہی نہیں ہے کہ وہ 1 میل ہے یا 36 میل ہے یا 48 میل ہے. اچھا یہ شاید ہی کسی کتاب میں اس طرح کے الفاظ پائے جائیں، ورنہ وہ ایک چیز لکھ دیتے ہیں جس سے بھی. اچھا ہو سکتا ہے میں بھی ایک بات کو فالو کرتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ دوسری لازمی غلط ہے. اگر میں ہاتھ یہاں باندھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں باندھنے بھی ٹھیک ہے. اگر میں رفع یدین نہیں کرتا تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط کر رہے ہیں. یہ سب سنتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور کسی نے یہ دین گھر سے نہیں بنایا. ٹھیک ہے نا جی، بس یہ اس میں ہے. اچھا سر، اسی سوال سے ایسے ہی میرے مائنڈ میں سوال آ رہا تھا کہ جس طرح آپ نے اس قصر والے آپ مسئلے کی ایک مثال دے کے بات کی کہ آپ نے کہا کہ جس فرقے کو آپ فقہ کا آپ وہ مانتے ہیں تو آپ اسی کو، تو کتب بھی تو اسی طرح سیرت کی ہیں جو جس عالم دین کا اس کا وہ ظاہر ایک فرقہ وہ ایک رجحان ہے اسی کو مان کے وہ پڑھے. اس میں ایک اگرچہ ایک بہت بڑی ایفرٹ ہے تو، لیکن ناقدین کہہ سکتے ہیں کہ ایک اور کتاب کا اضافہ ہو گیا. تو کیا آپ کو لیکن میں عرض کرتا ہوں آپ اس کتاب کو پڑھیں اور ساتھ، کیونکہ میں نے کہا نا کہ ایک بندہ کرنا ہی نہیں چاہ رہا. ٹھیک ہے، لیکن آپ کے سامنے کھانا پیش ہوتا ہے، دوسرا تیسرا 70 کھانے رکھ دیتے ہیں اور پھر آپ کھانا خود پکاتے ہیں، تو پھر کوئی تو وجہ ہے نا. میں نے کہا میں اس وقت سیکٹری اریگیشن تھا، میرے پاس ٹائم نہیں تھا. اس سے پہلے میں ڈی جی ٹی کرپشن تھا، اس سے پہلے میں سیکٹری ٹرانسپورٹ تھا. یہ 2022 میں یہ سٹوری شروع ہوئی. میں نے کوئی 20 صفحے لکھے 2022 کے شروع میں، بالکل جنوری میں. میں عمرے پہ گیا، وہاں بھی کچھ صفحے میں نے برکت کے لیے لکھے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں. اچھا پورا سال میں کوشش کرتا رہا. میری پوسٹنگز ایسی رہیں جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں کہ میں کتاب آگے نہیں لکھ سکا. دسمبر آ گیا اور میری انگزائٹی کی انتہا ہو گئی کہ دیکھیں نا، اب میں کہہ رہا ہوں جناب آپ صاحب یہ کتاب ہے، بھائی جان یہ کتاب ہے، اس کا مقابلہ. اگر کتاب ہی ہاتھ میں نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اچھا میں عمرے پہ دسمبر میں، یہ 2022 میں جنوری میں گیا اور پھر دسمبر میں دوبارہ عمرے پہ گیا. اچھا میں گیا بھی نہیں، وہ بھی مجھے بلوایا گیا. میں آنیسٹ ٹو گاڈ آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے باقاعدہ جیسے حکم ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ آئیں. اچھا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں نہیں جا رہا تھا. اچھا وہ آرڈر ہو گیا جی آئیں، میں چلا گیا. ادھر ہی میں نے دعا کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے بیٹھ کے، ذرا فاصلے میں بیٹھتا ہوں. میں نے کہا آقا کریم یہ کتاب نہیں لکھی جا رہی، سال ہو گیا میں ٹکرے مار رہا ہوں، اور آپ کوئی مہربانی کریں. میرے ادھر ہی ٹرانسفر کے آرڈر مجھے مل گئے مدینہ منورہ میں. میں نے اگلے دن آگے ایک چارج چھوڑا، دوسرا چارج لیا، وہاں مجھے ٹائم مل گیا. میں نے یہ کتاب لکھی. تو یہ کتاب لکھنے کے ایک پرپز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ سادگی والا پہلو ہے، انالیسز والا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیں نا جی، وہ اونچی آواز میں کہتے تھے جی، تکلیفیں دیتے تھے تو وہ کہتے احد احد. بھائی اس سے اگلا انالیسز کدھر گیا؟ میں نے تو کسی کتاب میں نہیں پڑھا. اچھا بہت سارے میں نے کہا کہ چلیں کتاب میں بڑا اچھا ہے لیکن الفاظ اتنے مشکل ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کا آتے ہو، مجھے آتے ہی نہیں ہوں گے. اب دیکھیں نا، میں ادھر مفتی عبد الرحیم صاحب آج کل کافی ٹی وی پہ بھی آتے ہیں مدارس والے ایشو پہ. اچھا ان کا ادھر ایک بہت بڑا مدرسہ ہے لاہور میں، تو ان کے اسٹوڈنٹس نے بھی پچھلی ہمارے مقابلے میں حصہ بھی لیا اور کافی پوزیشنز بھی ان کی تھی. اچھا انہوں نے مجھے بلایا، علماء کرام کے فنکشن کیا، 3-4 مہینے پرانی بات ہے. میں چلا گیا ادھر، تو کو 1000 عالم ایگزیکٹلی لاہور میں جو ہے. اچھا وہ 1000 عالم تقریباً تشریف فرما تھے. میں نے ان سے کہا جی آپ یہ بتائیں کہ 24 لاکھ بچے مدارس میں پڑھتے ہیں، 8 سال کا کورس ہے، اس کا مطلب ہے تقریباً 3 لاکھ ہر سال فارغ ہوتے ہیں. 3 لاکھ عالم دین جو بالکل پختہ عالم ہے، انہوں نے پہلے سے مسلمان لوگوں کو اچھا مسلمان بنانا ہے نا. اب آپ اور میں مسلمان ہیں، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، مجھے کہیں گے جی نماز کی دیکھیں ضروری ہے، آپ زکوٰۃ نہیں دیتے. تو میں نے کہا یہ تو 5-6 سال میں ہمارے پورے ملک کو ٹھیک ہو جانا چاہیے. ہمارا گراف جا رہا ہے نیچے. وجہ وہ چپ کر گئے. میں نے کہا جی ایک مولانا صاحب میرے جاننے والے تھے، میں نے کہا جی آپ بھائی جان ذرا کھڑے ہو جائیں. میں نے کہا جی یہ مولانا صاحب جو ہیں میرے دوست ہیں، اگر میں ان سے اگر میں یہ مجھے کہیں جی میری والدہ صاحبہ کے لیے دعا کریں، ان کی صحت ٹھیک نہیں، تو میں کہوں گا یا اللہ مولانا عبید اللہ صاحب کی والدہ صاحبہ کو جلدی سے عطا فرما اور مکمل سے عطا فرما. میں نے کہا اب میں مولانا صاحب سے کہتا ہوں جی میری ماں کے لیے دعا کریں، بیمار ہے، تو مولانا صاحب یہ لفظ استعمال نہیں کریں گے. مولانا صاحب کہیں گے یا اللہ رائے منظور صاحب کی والدہ ماجدہ کو صحت کاملہ عاجلہ مستعملہ عطا فرما. اب میں دیکھوں گا یار جی کاملہ عاجلہ کیا، یہ وہی بات ہے کہ مکمل صحت دی اور جلدی دے. تو یہ پھر سارے جو تھے نا شمبے دوشمبے عقیقے فلانے دقیقے. اچھا پھر میں نے نقشے بنائے ہیں کہ آپ کو ہسٹری سمجھ ہی نہیں آ سکتی. آپ کا تعلق کس علاقے سے؟ سر میرا چنیوٹ سے. جہاں کے آپ چنیوٹ سے ہیں.
اچھا میں بالکل چنیوٹ میں ڈی سی رہا ہوں. اچھا چنیوٹ میں دیکھیں نا جی, اگر آپ کو کوئی بندہ چنیوٹ کی اس محلے کی بات کرے کہ فلاں اس کونے میں تھا, تو آپ کی ایک منٹ میں سمجھ نہیں آ جائے گی, وہ ادھر سے آیا ادھر لڑائی ہو گئی. اچھا یہ بات اگر میں آپ کو حفصہ آباد کی سمجھانا شروع کر دوں جس کا آپ کو نقشے نہیں آتا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اچھا یہ پھر میں نے نقشے بنائے آج کل کے لحاظ سے بالکل ماڈرن, آپ اس میں دیکھیں گے نا. پھر اس کی آڈیو بھی ہماری موجود ہے, پی ڈی ایف میں یہ کتاب بھی فری ہے, تو اس کا ہم مقابلہ کراتے ہیں جی. مقابلے کا بڑا آسان ہے کہ آپ حصہ لے سکتے ہیں. اگلی دفعہ خود آپ جیتے نا, پچھلی دفعہ جو ہمارا بچہ جیتے ہیں نا لاہور کا, اسماعیل اس کا نام ہے, وہ ماشاء اللہ حافظ قرآن ہے, اور ادھر ہی مدرسے میں 17 سال اس کی عمر ہے, 20 لاکھ کو اس کو پرائز ملا ہے. کل انعامات ہم 50 لاکھ کے دیتے ہیں, چھوٹے بڑے سب حصہ لے سکتے ہیں. آپ کی اجازت سے میں یہ ٹیلی فون نمبر لوگوں کو بتا دیتا ہوں. یہ ہمارے پروجیکٹ کا نمبر ہے 0344 11 822 11 0344 11 822 11. اس پر ایک میسج کر دینا تو آگے آپ کو ساری ہم کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اس میں بتاتے ہیں کہ ہماری ایک ویب سائٹ ہے رہنمائی.org, وہ لکھی ہوئی چیز آ جائے گی, اور اس میں ہم ان کے سارے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. اس پہ یہ کتاب پی ڈی ایف میں فری ہے, آڈیو میں فری ہے, آپ سن بھی سکتے ہیں, داخلہ فارم ادھر سے بھیج سکتے ہیں. ایک ٹیڈی پیسے کا آپ کا خرچہ نہیں ہے. اگر اپنی مرضی سے آپ یہ کہتے ہیں کتاب خریدنی ہے تو 700 کی بک ہے, خریدیں, ورنہ یہ کوئی پابندی نہیں ہے, آپ پی ڈی ایف سے تیاری کر لیں. اور 700 کو بھی اس لیے, 700 میں تو ایک قاعدہ نہیں ملتا نا, 700 کی اس لیے کہ ہم خود پرنٹ کراتے ہیں اور کاسٹ ٹو کاسٹ دیتے ہیں. اسی مقابلے والی بات سے ایک اگلا سوال یہ بھی ہے کہ میں خود بھی جب دیکھ رہا تھا ابھی کتاب کے حوالے سے کچھ, آپ بڑے غور سے پڑھ رہے تھے, مقابلہ جیتیں گے آپ انشاءاللہ. سر تھینک یو. تحریر کالمز وغیرہ اس میں پڑھ رہا تھا, تو ایک اس میں ایسا لگ رہا تھا, اور ناقدین کی طرف سے بھی یہ سوال تھا کہ ایک مارکیٹنگ کا بھی اس میں عنصر نظر آ رہا ہے, کہ جیسے ہی اس بک کا نام آتا ہے سیرت النبی کے, بلا شبہ جتنا بڑا یہ کام ہے, جتنا بڑا نام ہے جن کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ایک اس کا ایک جب رقم وہ اٹیچ ہو گئی تو وہ پھر ایک مارکیٹنگ کا شاید اس کے ساتھ رقم اٹیچ ہے, جس طرح یونیک سیلنگ پوائنٹ ہوتا ہے, تو شاید یہ آپ کی کتاب کی یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے, یہ جو انعام والی بات ہے. تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا پہلے تو جو بندہ یہ اس پہ اعتراض کرتا ہے نا, اس کے دماغ کا نہیں, اس کے ایمان کی ضرور چیکنگ کرانے کی ضرورت ہے. اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا بات کروں. اب دیکھیں نا, ابھی آپ اذان ہوتی ہے, آپ ہمارے سامنے کہتے ہیں میں نماز پڑھ لوں, اور ہم نہیں پڑھتے, اور ہم کہتے ہیں, بلکہ میں آپ کو ایک مزاحیہ سی بات بتاتا ہوں لیکن ہے وہ سچ. ہم لوگ جب تیاری کر رہے تھے نا یہ مقابلے کے امتحان کی, ہمارے ساتھ ایک لڑکی تھی, اس کے والد امریکہ میں ہوتے تھے, تو وہ نا روزے بھی رکھتی تھی, نفلی اور نماز بھی. تو میں نے ساتھ والوں سے کہا یار یہ دیکھیں نا, بچی اکیلی ہے, اس کے پاس گاڑی بھی ہے, اور ہم مطلب بعض اوقات نماز پڑھتے ہیں, بعض اوقات رہ جاتی ہے, بعض اوقات روزہ بھی. تو خیر وہ نا ایک لڑکا ہمارا کہتا ہے, اب کینیڈا میں ہوتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں اس کی شادی نہیں ہو رہی, اس وجہ سے نمازیں زیادہ پڑھتی ہے. تو وہ تو دیکھیں نا, جس نے غلط بات کرنی ہے نا اس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ورنہ اب جیسے میں نے آپ کو 2 باتیں بتائی ہیں کہ اس کتاب کا پورا پی ڈی ایف فری ہے. فری کا مطلب ایک پیسہ آپ نے نہیں دینا. آڈیو میں یہ فری ہے, آپ اس کو سن سکتے ہیں, رجسٹریشن آپ کی فری ہے, داخلہ آپ کا فری ہے, انعام ہم آپ کو دے رہے ہیں. اور یہ کتاب کے آخر میں اگر آپ اس کو دیکھیں, یہ ہم نے لکھا ہے کہ ہم اس پروجیکٹ کے لیے کوئی چندہ عطیہ نہ وصول کرتے ہیں نہ قبول کرتے ہیں. اچھا پھر مجھے بتائیں بھائی اس میں کہاں سے کوئی انسینٹیو رہ گیا کہ جس میں ہم کوئی کمائی کا ذریعہ. دیکھیں نا, ہماری یہ قوم کا نا ایک حصہ ہے, اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے, وہ جیسے 2 دوست جا رہے تھے نا, ریوڑیاں نہیں ہوتی ہے, انہوں نے ایسے نا 5 کا سکہ دیا نا, کوائن وہ دیا, تو وہ اس نے رات کو ریوڑیاں دے دی, اس نے ریوڑیاں دے دی, وہ کھاتے ہوئے جا رہے تھے, اس ایسے ریوڑی کو ہاتھ ڈالا نا, تو 5 کا سکہ واپس, اس سکہ بھی کہیں بیچارے کو ڈل گیا. تو وہ نا سکہ اٹھا کے کہتا ہے یہ ریوڑیوں والے بڑے بے ایمان ہوتے ہیں, اس نے ہمارے ساتھ کوئی چکر کیا ہے, یعنی آپ کو 5 کے 5 بھی مل گئے, ریوڑیاں بھی مل گئی, اور چکر اس نے کیا ہے. تو اس میں کوئی چکر نہیں. ہاں پہلی دفعہ جب ہم نے دیا تو لوگوں نے کہا یار یہ کوئی پرینک ہے, کیونکہ 50 لاکھ یہ اسلامی تاریخ میں 1459 سال میں یہ پہلا پروجیکٹ ہے. اس سے پہلے یہ نہیں ہوا, اللہ کا شکر الحمدللہ کہ اس نے ہمارے حصے میں یہ کیا. اچھا لوگ ہمیں کہتے ہیں جی یہ کتاب چاہیے, 700 کی بک ہے. اچھا ہم پھر ان کو لکھتے ہیں آگے سے کہ بھائی یہ پی ڈی ایف میں فری ہے, اور یہ ویب سائٹ پہ پڑی ہوئی ہے, آڈیو میں فری ہے. اس کے بعد اگر کوئی کہتا ہے, اچھا بے شمار مدرسے ہیں, کوئی 10,000 زیادہ ہم فری تقسیم کر چکے ہیں, چندہ ہم کوئی نہیں لیتے. تو یہ ریوڑیوں والا کام ہے کہ اس میں کوئی کسی قسم کا. اچھا ہمیں بڑے سارے پبلشرز نے کہا کہ سارا پی ڈی ایف بند کر دیں, کتاب ہم چھاپیں گے, اتنے 1000 کی بیچیں گے, اتنے آپ کے اتنے ہمارے. میں نے کہا جی بالکل ہم بھی کاروبار کر رہے ہیں, لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم نے پارٹی صحیح بڑی پارٹی کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں. سر ایک اور سوال ہے, وہ یہ جو فنڈنگ ہے, 50 لاکھ کا انعام, اور پھر کتاب بھی فری, اور پھر آپ اس کی جو قیمت ہے وہ بھی بہت آپ بتا رہے ہیں کہ بالکل کاسٹ ٹو کاسٹ بیسس پہ ہے. تو اس کی جو فنڈنگ ہے, ہمارے یہاں تو ویسے جتنے بھی بڑے کام ہیں سب میں ایک سوال ہے کہ فنڈنگ کہاں سے ہو رہی, تو اسی طرح اس کتاب کے بارے میں بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے. تو اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے. فنڈنگ دیکھیں نا جی, فنڈنگ بڑا سمپل کام ہے کہ چندہ تو ہم لے نہیں رہے, تو فنڈنگ پھر ہم اپنے ذرائع سے کرتے ہیں.
اچھا ایک ہمارا نا بڑا ایک نوشن بن گیا ہے پاکستان میں، کچھ 10-12 بڑی فضول سی چیزیں ہیں جن میں سے ایک یہ ہے، اور جی آپ کی تنخواہ کتنی ہے جی، آپ تو یہ گاڑی لے کے پھر رہے ہیں بھائی یار، یہ سرکاری ملازم 12 لاکھ تو پنجاب میں ہیں، ٹوٹل سرکاری ملازم تقریباً 30 لاکھ ہیں، یہ 30 لاکھ کسی یتیم خانے میں پڑے ہوئے تھے؟ مطلب سارے کے سارے یتیم خانے میں تھے، اس قوم نے ہمیں وہاں سے نکالا، پالا، پڑھایا، پوسا، یہ کپڑے شپڑے پہنائے اور ہم افسر بن گئے. بھائی ہر ایک کی فیملی بیک گراؤنڈ ہے. اب دیکھا نا، یہ بچہ بیٹھا ہے، یہ کل کو سرکاری ملازم لگ جاتا ہے، اس کے باپ کی 20 کروڑ کی پراپرٹی ہے، 2 بھائی ہیں، تو 10 کروڑ تو مل گیا نا ان کو موروثی طور پہ. تو ہمارا بھی کوئی باپ ہے، کوئی دادا ہے، کوئی انہوں نے کوئی 4 پیسے کمائے ہوں گے. ہاں اللہ کا یہ شکر ہے 50 لاکھ کوئی اتنا زیادہ پیسہ نہیں، لوگ اتنے پیسے روزانہ خرچ کرتے ہیں پاکستان میں اللہ کے راستے پہ، لیکن اللہ کا، اور فضول بھی خرچ کرتے ہیں. اللہ کا یہ احسان اور شکر ہے کہ ہمارے پیسے صحیح جگہ پہ لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اللہ نے دیکھے مجھے سگریٹ تک سے محفوظ رکھا ہے. لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ نے اتنی قناعت ہمیں دی ہے، آپ یقین کر لیں. پتہ نہیں، میں اب چلیں بتا دیتا ہوں. 2017 میں نا ایک ہمارے بہت ہی سینئر دوست ہیں، میں ان کی اجازت نہیں، ورنہ ان کا نام بتا دیتا. ابھی پاکستان پنجاب میں دوسری پوزیشن ہے ان کے پاس ٹاپ پہ. اچھا وہ نا لنڈے کے کپڑے شپڑے لیتے ہیں. مجھے انہوں نے ایسے فون آ رہا تھا، تو میں نے کہا بھائی یہ لنڈن، کہتے ہیں لنڈن کیا یار، لنڈا ہے. خیر ہم لنڈے پہ چلے گئے انارکلی. ہم نے وہاں پہ 7 سوٹ لیے، میں نے 7 سوٹ لیے 7-7 ہزار کے، اور کوٹائیاں شائیاں لی کو 50-55 ہزار میں. بالکل ہم نا، وہ میرے پاس ابھی تک وہ چل رہے ہیں. یہ میرے پاس اس طرح کے 1-2 سوٹ ہیں، باقی وہی ہیں. اچھا اس سال پھر اللہ کا شکر ہے کہ 1 کروڑ روپے میں نے ڈونیٹ کیا. ٹھیک ہے. 30 لاکھ ہم نے اخوت کو دیا، یہ ڈاکٹر مجھے ثاقب صاحب کے بلکہ ہاتھ میں جا کے چیک دیا، باقی ہم نے اور جگہوں پہ دیے. تو اصل یہ ہے کہ آپ کا یہ جو پیسہ ہے نا، آپ کے پاس یہ وسائل ہیں، یہ آپ کے سارے نہیں ہیں. یہ قرآن میں آتا ہے کہ ان کا حصہ میں نے تمہارے مال میں شامل کر دیا. میں نے کتاب میں لکھا ہے، آپ جا رہے ہیں چنیوٹ، آپ کی جیب میں 10,000، میں کہتا ہوں بھائی جان یہ 20,000 میرا پکڑیں، اور وہاں پہ اکرم جو بندہ ہے نا فلانا، اس کو دے دینا. آپ کی جیب میں کتنا ہو گیا؟ 30. لیکن آپ کو پتہ ہے میرا 10 ہے. یہ ایسے ہی ان کا رزق اللہ نے میرے رزق میں شامل کر کے بھیجا ہے. وہ میرا ہے ہی نہیں. میرے پہ فرض ہے کہ میں اپنی زکوٰۃ پوری دوں، اور میں اپنی خواہشات، دیکھیں نا، خواہشات آپ اتنی رکھ سکتے ہیں نا جو معاشرے کی ہیں. یعنی میرا کو، اچھا ہماری پینٹنگز لگی ہوئی ہیں گھروں میں 50-50 لاکھ کی. آپ برتن دیکھیے ہمارے گھروں میں جا کے، ہمارے لوگوں کی، آپ لش پش ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا. بھائی اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو آپ اس راستے پہ لگائیں. سر آخری سوال آپ سے یہ کہ یہ کتاب آپ نے لکھی، سیرت النبی کی دیگر کتب بھی پاکستان میں موجود ہے. پاکستان میں اگر آپ رمضان کی بات کریں تو تراویح کی وجہ سے، نمازوں کی وجہ سے پوری مساجد بھر جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو عمل ہے، ہمارے جو کردار ہے، وہ عمل سے خالی ہے. تو اس چیز کا، اور اگر ہم نے کسی کو تبلیغ کرنی تو ہم نے اپنے عمل سے کرنی. کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا اسلام ہے، کیا نبی کی سیرت ہے، ایک غیر مسلم اس نے وہ دیکھنا ہے جو میں ہوں، جو آپ ہے، جو ہم سب ہیں. تو اور اس میں خاص طور پہ چونکہ اسلام بحیثیت دین دیگر تمام مذاہب سے اسی لیے ممتاز ہے کہ اسلام صرف انفرادی ذات میں عبادت اور اس چیز پہ جہاں ایمفیسس کرتا ہے، وہاں اس سے کہیں زیادہ اس کا ایمفیسس دیگر لوگوں کے ساتھ معاملات پہ. تو اس کتاب کے ذریعے یا اوور آل، چونکہ آپ نے سیرت النبی پہ یہ کتاب تحریر کی، پھر ظاہر ہے آپ کا اتنا مطالعہ دین کے حوالے سے ہے، تو آپ نے یہ کتاب تحریر کی. کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے آفیسرز ہیں، ہمارے پبلک آفیشلز، چاہے ایون پرائیویٹ، مطلب کوئی بھی کسی عہدے پہ فائز شخص ہے، اس کی کیا رسپانسبلٹی ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں بحیثیت مسلمان پڑھے لکھے ہونے کے، ظاہر ہے جو افسر بنا ہے وہ کوئی ان پڑھ تو نہیں ہے نا، وہ ایجوکیٹڈ ہے، اس کے باوجود اس کے عمل میں وہ چیز نہیں جھلکتی. تو بحیثیت اگر میں سیرت رائٹر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے لکھاری کے طور پہ آپ سے یہ سوال پوچھوں تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ اس کی کیا ہے؟ دیکھیں وجہ یہ ہے کہ یہ جو مدرسہ بالکل الگ ہو گیا ہے نا، اور ہماری پڑھائی الگ ہو گئی. آپ نے کہا نا کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں. اچھا یہ چلیں ہم نے انگریزی سیکھ لی، کوئی اور علم یاد کر لیا. درزی کم پڑھا لکھا ہے. چلیں آپ اگر یہ مجھے سوٹ سی کے بتا دیں، میں تو نہیں سی سکتا. اچھا نائی کم پڑھا لکھا ہے. یہ جو الیکٹریشین آتا ہے، بجلی نہیں ہوتی، وہ تاریں جوڑ جاڑ کے اپنی جان بھی بچاتا ہے اور بجلی بھی ٹھیک ہے، وہ کم پڑھا لکھا ہے. پلمبر کم پڑھا لکھا ہے. اچھا اب ہوا یہ ہے کہ ان ڈرائیور جو ہے، یہ سارے مکینک ہو گئے، ان سب کو ہم نے خود ان کی ویجز طے کر دیں. تیری دیہڑی ہوگی 300 اور میری ہوگی 3,000. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ سارے درزی اگر ہڑتال کر دیں اور وہ کہیں جی ہم ایک سوٹ کی سلائی لیں گے 1 لاکھ روپے، ورنہ آپ ننگے رہیں، تو ہم دیں گے 1 لاکھ. ٹھیک ہے نا جی. اچھا یہ تو ہم نے خود ہی طے تو کر دیا نا، تیرا یہ تو میرا یہ. اچھا ہماری پڑھائی بھی اس طرح ٹیکنیکل ایک ہنر ہے، یہ پڑھائی نہیں ہے. یہ جو ہم پڑھائیاں کر کے افسر لگے ہیں. اچھا مجھے کوئی افسر بتا دیں جس کو گھر کی تربیت نہ ہو یا اس نے شوق سے نہ پڑھو. میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں، جو باجماعت امامت کرا لے نماز کی، اور رات والی نمازیں جہاں اونچا پڑھنا ہے اللہ اکبر تو کر ہی لیتے ہیں دن کو. مطلب مغرب کی اذان ہو نا تو ایسے سناٹا چھا جاتا ہے کہ یار کہیں مجھے نہ آگے کھڑا کرنا پڑے. اچھا
کوئی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جنازہ پڑھا سکتے ہیں اپنے باپ کا؟ کتنے ہیں جو باپ کو غسل دے سکتے ہیں؟ اچھا یہ جو لوگ کہتے ہیں ریفارمز، میں کہتا ہوں یار ہماری ریفارمز کی زیادہ ضرورت ہے. چلے مدرسے والے کو نہیں انگریزی آتی یا دوسرا نہیں آتا، یہ کام تو کر لیتا ہے نا، تو زیادہ ضروری تو یہ ہے. اچھا بندہ مرے گا، اس کو غسل دینا ہے یا انگریزی پڑھانی ہے، ادھر جنازہ پڑھانا ہے یا قرآن پڑھنا ہے؟ تو یہ سارا یہ جو ہے نا ہمارے والا پورا سسٹم، یہ دیکھیں نا میں آپ کو ایسے امریکہ چلے جاتا ہوں، آج میرا ویزا لگ گیا. اچھا میں نے تو خیر کبھی اپلائی نہیں کیا، لیکن میں ویسے مثال دیتا ہوں. اچھا میں دیکھیں نا وہاں پہ لوگ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، میں 2-3 شلوار قمیض کے ساتھ رکھ لوں گا، اور جب میں وہ پہنوں گا میں کہوں یار اب میں ریلیکس ہوں. تو کیا انگریز ریلیکس نہیں ہوتے؟ کیونکہ میرا وہ کلچر ہے شلوار قمیض، اور اس سے میں ایزی فیل کرتا ہوں. تو ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، دوسرا ہو گیا وہ جو بننا تھا نا پورا، جو قرآن میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اچھا کہ اسلام میں پورے داخل، اچھا پورا تو یہ 24/7. اچھا ہماری آپ شادی کا فنکشن نکالیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ نکاح ہو رہا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، پھیرے ہم نے نہیں لیے کیونکہ ہم ہندو نہیں ہیں. اچھا یہ اب ڈانس مجرا شروع ہو گیا ہے، اب یہ ہو گیا ہے، اب یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا. میں ایسے ایک شادی پہ گیا اگلے دن. اچھا وہ اچھے پڑھے لکھے سو کارڈ جو ہماری طرح کے پڑھے لکھے، پینٹ کوٹ ٹائی پہنی اور پڑھا لکھا بن گیا، اسی طرح کے وہ پڑھے لکھے تھے. میوزک اتنا اونچا چل رہا ہے، میں نے کہا یار کیا برکت پڑے گی. یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا کوئی نعت لگی ہوتی، کوئی قوالی لگی ہوتی، خوبصورت جو نعتیہ قوالیوں کی میں بات کر رہا ہوں، یہ گانے والی نہیں. اچھا تلاوت لگی ہوتی، کوئی بھی تو چیز ہو سکتی ہے نا، اور وہ دھیمی آواز آ رہی ہوتی. مطلب ایک عجیب تماشا بنا ہوا ہے. تو اس طرح کر کے یہ جب تک اسلام نے پورا امپلیمنٹ نہیں ہونا، اور اسی کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح سے لیکن اگر گورنمنٹ چاہے پھر تو یہ کام ہو سکتا ہے 3 مہینے کے اندر. گورنمنٹ کے پاس سکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، میڈیا ہے، طاقت ہے ساری. اگر گورنمنٹ اللہ کرے اس پروجیکٹ کو اون کر لیتی ہے گورنمنٹ، تو پھر تو یہ کلاس روم تک پہنچے گا نا، گھر گھر تک میڈیا. اچھا جب تک نہیں ہے تب تک انفرادی سطح پہ ہم کوشش کریں، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو عرض کروں کہ ہمارا کیونکہ نمبر اس پہ دیا ہوا ہے کتاب پہ. اچھا لوگوں کو بہت آسان ہے ہمارے ساتھ کنیکٹ ہونا. میں سینکڑوں میسیج ڈیلی آتے ہیں، بے شمار لوگوں نے نماز پڑھنی شروع کی اس کتاب کو پڑھ کے. وہ بتاتے ہیں جی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے لیکن کچھ چیزیں میں نے لکھی کہ آپ ایسے آسانی ہے. اچھا لوگوں نے کہا جی زکوٰۃ میں ہمیں پہلی دفعہ پتہ لگا کہ اتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ جی پی فنڈ پہ بھی زکوٰۃ دینی ہے، اور کیسے حساب. ہم نے کہا جی حساب نہیں ہوتا، ہم سے پوچھ لیں. حج کے بارے میں نے 2 چیزیں لکھی، اور لوگوں نے کہا جی یہ فرسٹ ٹائم ہم نے سنی ہے، ہم نے اس سے پہلے نہ کہیں سنی نہ کہیں پڑھی. تو بہت زیادہ اچھا یہ اب کوشش ہے، آج کا پلیٹ فارم بھی آپ کے اس لیے یوز کر رہے ہیں کہ لوگ سارے اس میں شامل ہوں. یہ کتاب کا دیکھیں نا گھر گھر مقابلہ ہو. اچھا چنوٹ والے اپنا کرائیں، سرگودے والے اپنا کرائیں، ہر سکول ہر محلہ. اور یہ مارکیٹنگ، اس سے بڑی مارکیٹنگ ہے کوئی، یہ کرنی چاہیے. سر بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.